اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا و مقتدانا و مولانا ابی القاسم محمد صلوات اللہم صلی علی محمد محمد. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. عزیزان محترم، صاحبان علم و دانش، موالیان علی و بطول و جانثاران اولاد رسول، عزاداران امام حسین اور میرے لیے قابل قدر اور قابل احترام ساتھیوں، میری اس مختصر سی گفتگو کا موضوع سخن مقصد بعثت رسول ہے، یعنی رسول کے آنے کا مقصد کیا ہے. ہمارے پاس جو رسول اللہ کی شان کے لیے جس پر زور دیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ سونا آیا تے سج گنے گلیاں بازار، لیکن جس چیز کی طرف توجہ دینی چاہیے اس پر نہیں دیتے کہ یہ سونا رسول آیا تو کیوں آیا، یہ سونے رسول کے آنے کا مقصد کیا ہے، یہ رسول کے آنے کا فلسفہ کیا ہے. اس لیے میری اس مختصر سی گفتگو کا موضوع، اس مختصر سی گفتگو کا آبجیکٹو یہ ہے کہ سونے رسول کے آنے کا مقصد کیا ہے، سونے رسول کے آنے کا فلسفہ کیا ہے. خداوند متعال اپنی پاک مقدس کتاب سورہ توبہ کی آیت نمبر 128 میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج. خداوند متعال اس آیت میں فرماتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم، کہ بے شک یقیناً تمہارے پاس وہ رسول آیا کہ جو تمہارے ہی نفسوں میں سے ہے، جو تمہاری طرح ہے، جو تمہاری طرح ایک انسان ہے. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ، اس پر بہت گراں ہے، اس پر بہت باری ہے، اس کے لیے بہت دشوار ہے، اس کے لیے تکلیف دہ ہے. کیا؟ ما عنتم، جب وہ تمہیں مشکلات میں دیکھتے ہیں، جب وہ تمہیں تکالیف میں دیکھتے ہیں، جب وہ رسول تمہیں پریشانیوں میں دیکھتا ہے، جب وہ رسول تمہیں اذیتوں میں دیکھتا ہے تو اس پر بہت گراں ہے یہ بات، اس کے لیے بہت دشوار ہے یہ بات. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، وہ شدت سے چاہتا ہے کہ تم تک خیر پہنچے، وہ شدت سے چاہتا ہے کہ تم تک بلائی پہنچے، وہ شدت سے چاہتا ہے کہ تم تک اچھائی پہنچے. بالمؤمنین رؤوف رحیم، اور بے شک یہ رسول مومنین کے ساتھ رؤوف و رحیم ہیں. یعنی خداوند متعال اس آیت میں فرماتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم، کہ بے شک تمہارے پاس وہ رسول آیا جو تمہارے ہی نفسوں میں سے ہے. یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے رسول کو ہمارے ہی نفسوں میں سے بنایا، ہماری طرح ایک انسان بنایا۔ لیکن اگر ایسا نہ ہوتا، یعنی اللہ تعالیٰ ہمارے رسول کو کوئی اور مخلوق بنا کر بھیج دیتا، فرشتے بنا کر بھیج دیتا، یا ایسی مخلوق بنا دیتا جو ہم میں سے نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر پہاڑ ہمیں خدا کا پیغام سناتے، اگر درخت ہمیں اللہ کی آیات سناتے، تو ایسے موقع پر ہم نے بات تو مان لینی تھی، یہ تو کہہ دینا تھا کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں، یہ مان لینا تھا کہ یہ حق بات ہے۔ لیکن یہاں پر مسئلہ یہ پیش آنا تھا، یہاں پرابلم یہ ہونی تھی کہ جب عمل کی بات آنی تھی تب سب لوگوں نے، سب انسانیت نے بے عملی کا بہانہ بنا لینا تھا کہ ہم عمل نہیں کر سکتے۔ جیسے اگر کوئی فقیر آ جاتا ہے، اب یہاں سخاوت کی بات ہے، اب یہاں کچھ دینے کی بات ہے، اب یہاں کچھ خرچ کرنے کی بات ہے، اب یہاں فقیر کی مدد کرنے کی بات ہے۔ اب ایسے موقع پر ہم نے بہانہ یہ بنانا تھا، تمام انسانیت نے بہانہ یہ بنانا تھا کہ ہم عمل نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ جس نے ہمیں فقیر کی مدد کرنے کے لیے کہا ہے وہ خود تو ایک فرشتہ تھا، وہ خود تو ایک فرشتہ ہے، وہ خود تو آسمانی مخلوق ہے۔ ہم تو انسان ہیں، ہمیں تو بھوک لگتی ہے، ہم کیسے فقیروں کی مدد کریں، ہم فقیروں کو کیسے دیں؟ فرشتوں کو تو بھوک نہیں لگتی، ہم انسان ہیں، ہم عمل نہیں کر سکتے۔ تو اس آیت سے ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے ہم پر، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے رسول کو ہماری طرح ایک انسان بنا کر بھیجا، ہماری طرح ہی بنا کر بھیجا۔ درود پڑھیے گا محمد والے محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ خدا فرماتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ۔ عزیز علیہ، اس رسول پر بہت گراں ہے، اس رسول پر بھاری ہے، اس رسول کے لیے دشوار ہے کیا؟ ما عنتم، جب وہ تمہیں مشکلات میں دیکھتا ہے، جب وہ تمہیں تکلیف میں دیکھتا ہے، جب وہ تمہیں پریشانیوں میں دیکھتا ہے، تو اس رسول کے لیے بہت گراں یہ بات ہے۔ تو اس آیت سے ایک اور ہمیں بات پتہ چلتی ہے۔ سب سے پہلی تو اللہ تعالیٰ کی نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے رسول کو ہماری طرح انسان بنا کر بھیجا، اور دوسری نعمت جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نعمت ہمیں عطا کی ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ کو ہمارے لیے غمخوار بنایا۔ پہلی نعمت کہ رسول کو ہمارے جیسا بنایا، دوسری نعمت کہ ہمارے رسول کو ہمارے لیے غمخوار بنایا، ہمارے لیے خیر خواہ بنایا۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ جب ہمارے اوپر کوئی مشکل آتی ہے تو ہمارے رسول کے لیے یہ دشوار ہے، ہمارے رسول کے لیے یہ تکلیف دہ بات ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے رسول کو ہمارے لیے رحمت بنا کر بھیجا، ہمارے لیے ایک نعمت، ہمارے لیے نعمت عطا کی۔ جس طرح سے نبی کا مزاج امیر منائی یوں بیان کرتے ہیں، خنجر چلے کسی پر تو تڑپتے ہیں ہم امیر، خنجر چلے کسی پر تو تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل۔ یعنی ہمارے نبی کا یہ مزاج ہے کہ سارے جہاں کا درد، ساری امت کا درد ہمارے رسول کے جگر میں ہے، یہ ہمارے رسول کا مزاج ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہمارے لیے رحمت بن کر آئے۔ جس طرح سے الطاف حسین حالی اپنے اشعار میں بہت خوبصورت بات کرتے ہیں، بہت خوبصورت اشعار بیان کرتے ہیں، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا،
وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا ضعیفوں کا ماوا، فقیروں کا ملجا ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی غلاموں کا مولا، مفاسد کو زیر و زبر کرنے والا، مفاسد کو زیر و زبر کرنے والا، قبائل کو شیر و شکر کرنے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، حیدری، یا علی، محمد وعلی محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ خداوند متعال فرماتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ، کہ ہم نے، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم نے تمہاری طرف ایسا رسول بھیجا جو تمہارے ہی نفسوں میں سے ہے، اور جب وہ تمہیں تکلیف میں دیکھتا ہے تو اس پر بہت گراں ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ جب ہم مشکلات میں ہوتے ہیں تو ہمارے نبی پر یہ بات، ہمارے نبی کے لیے گراں ہے، ہمارے نبی کے لیے یہ تکلیف دہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہمارے حالات سے آشنا ہے، وہ ہمارے رہن سہن سے آشنا ہے۔ تو جس طرح سے ہمارے رسول ہم پر خیر خواہ ہیں، ہمارے غمخوار ہیں، ہمارے حالات سے آشنا ہے، اسی طرح ہمارے ائمہ معصومین بھی ہمارے حالات سے آشنا ہے۔ وہ بھی جب ہم مومنین کو مشکلات میں دیکھتے ہیں تو ان کے لیے یہ بات بہت گراں ہے، ان کے لیے یہ بات بہت بھاری ہے، ان کے لیے تکلیف دہ ہے۔ اب اس بات کو میں پروف کرنے کے لیے، اس بات کی دلیل بیان کرنے کے لیے میں آپ کے سامنے بیان کروں گی۔ ایک دفعہ بآواز بلند تر صلوات پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ جو لوگ ائمہ معصومین علیہ السلام کے حرم پر جاتے ہیں وہ ایک سلام پڑھتے ہیں، خصوصی جو امام رضا کے روضے پر جاتے ہیں وہ یہ سلام پڑھتے ہیں، اور یہ سلام امام رضا کے روضے پر بھی لکھا ہے۔ وہ یہ سلام پڑھتے ہیں وَأَشْهَدُ يَا مَوْلَايَ أَنَّكُمْ تَسْمَعُونَ قَلَامِي وَتَرَوْنَ مَقَامِي وَتَعْرِفُونَ مَكَانِي وَتُرَدُّونَ سَلَامِي وَأَنَّكُمْ حُجَجُ اللَّهِ الْبَالِغَةُ وَنِعْمَةُ السَّابِغَةُ فَاذْكُرُونِي عِندَ رَبِّكُمْ۔ وہ سلام یہ پڑھتے ہیں وَأَشْهَدُ يَا مَوْلَا، اے میرے مولا، اے میرے آقا، اے میرے سردار، اے میرے سید، اے میرے امام، انکم تسمعون کلامی، بے شک ضرور بضرور آپ میری بات کو سنتے ہیں، میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ میری بات کو سنتے ہیں، وترون مقامی، اور آپ میرے حالات سے آشنا ہے، آپ میرے حالات سے آگاہ ہیں، وتعرفون مقامی، وتعرفون مکانی، اور آپ میرے رہن سہن سے آگاہ ہیں کہ میں کہاں رہتی ہوں، کہاں سے آئی ہوں، آپ میرے رہن سہن سے آگاہ ہیں، وتردون سلامی، اور میں یہ بھی گواہی دیتی ہوں کہ آپ میرے سلام کا جواب ضرور دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وَأَنَّكُمْ حُجَجُ اللَّهِ الْبَالِغَةُ، کہ آپ اللہ کی پوری حجت ہیں، آپ اللہ کی مکمل حجت ہیں، وَنِعْمَةَ السَّابِغَةُ، اور آپ اللہ کی پہلی حجت ہیں، آپ اللہ کی پہلی نعمت ہیں، فَاذْكُرُونِي عِندَ رَبِّكُمْ، بس آپ اللہ کی بارگاہ میں میرا ذکر کیجئے گا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دعائے توسل میں کچھ جملے پڑھتے ہیں کہ یا سیدنا و مولانا
इन्ना तवज्जहना वस्तशफअना वतवस्सलना बिका इलल्लाह वक़द्दमना कबैना यदै हाजातिना। दरूद पढ़िएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद वाले मुहम्मद वअज्जिल। हम दुआ तवस्सुल में ये जुमले पढ़ते हैं, या सैयदना व मौलाना, ए मेरे सैयद, ए मेरे मौला, ए मेरे सरदार, ए मेरे आका, ए मेरे इमाम। या सैयदना व मौलाना इन्ना तवज्जहना वस्तशफअना, कि बेशक मैं आपकी तरफ मतवज्जो हुई हूँ, मैं आपकी सिफारिश की तलबगार हूँ। व तवस्सलना बिका इलल्लाह, और मैं ये चाहती हूँ कि आप अल्लाह की बारगाह में मेरी सिफारिश करें, और मैंने आपको अल्लाह की बारगाह में सिफारिश का वसीला बनाया है। वक़द्दमना का बैना यदै हाजातिना, और मैंने अपनी हाजात आपके कदमों में रख दी हैं, मैंने अपनी तमाम हाजात आपके आगे पेश कर दी हैं, मैंने अपने सारे हालात ज़िंदगी आपके आगे पेश कर दी हैं। क्यों? इसकी वजह क्या है कि हम ऐरों गैरों के पास जाते हैं? इसकी क्या वजह है कि हम किसी दाता के पास नहीं जाते, हम किसी और के पास नहीं जाते? इसकी वजह ये है, इसकी रीज़न ये है कि या वजीहा इंदल्लाह, कि बेशक अल्लाह की बारगाह में आप इज़्ज़त वाले हैं। बेशक मुझे ये यकीन है कि जब आप अल्लाह की बारगाह में मेरा ज़िक्र करेंगे, आप मेरी हालात ज़िंदगी बयान करेंगे, आप मेरे बारे में दुआ करेंगे, तो अल्लाह ताला इस दुआ को कबूल करेगा। तो इस बात से हमें पता ये चलता है कि हाँ, आइमा मासूमीन सिर्फ़ शरीयत बताने के लिए नहीं आए, बल्कि वो हमारे लिए बख्शिश का वसीला भी हैं, हमारे लिए बख्शिश का सामान भी है। जिस तरह से अल्लाह ताला सूरह निसा की आयत नंबर 64 में बयान करता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अन्नहुम। माजरत के साथ दरूद पढ़िएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। खुदा इस आयत में फरमाता है, वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफरुल्लाह वस्तगफर लहुम रसूलु लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीम। सलावत। खुदा इस आयत में फरमाता है, वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफरुल्लाह वस्तगफरा लहुमुर रसूलु लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। खुदा इस आयत में फरमाता है, वलौ अन्नहुम, और जब लोग आपके पास आएँ, वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम, कि जब ए रसूल लोग आपके पास आएँ अपनी बख्शिश के लिए, अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए, यानी वो लोग आपके पास आए जिन्होंने अपनी सारी उम्रें गुनाहों में गुजार दी, जिन्होंने सारी अपनी उम्रें गुनाहों में, बुराइयों में गुजार दी, जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगियां पस्तियों में गुजार दी, जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी ज़िल्लतों में गुजार दी। तो यानी ए रसूल, जो लोग आपके पास आएँ अपनी माफ़ी के लिए, अपनी बख्शिश की तलब के लिए, जाऊ का, ए रसूल आपके पास, यानी रसूल अल्लाह हमारे लिए बख्शिश का वसीला हैं। रसूल अल्लाह खाली हमारे लिए शरीयत का हुक्म देने नहीं आए, रसूल अल्लाह खाली हज ज़कात का हुक्म देने के लिए नहीं आए, बल्कि रसूल अल्लाह हमारे लिए बख्शिश का वसीला भी हैं। तो अल्लाह ताला फरमाता है, वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम, ए रसूल वो लोग आपके पास आएँ जिन्होंने अपने नफ्स पर जुल्म किया, इज़्ज़लमू जाऊका, ए रसूल आपके पास, फस्तगफरुल्लाह, और अल्लाह से माफ़ी मांगे, अल्लाह ताला से तौबा करे, वस्तगफरा लहुमुर रसूल, और आप
اس کے بارے میں دعا کریں، اس گناہ گار کے لیے دعا کریں، تو آپ ایسے موقع پر لَوَجَدَ اللَّهُ تواب رحیمہ، اور آپ مجھے